کراچی سوال کر رہا ہے, کراچی چیخ رہا ہے, کراچی چلا رہا ہے, کب آئے گا مسیحا, کون ہوگا وہ مسیحا. اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ کراچی بالکل کنڈرات ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارے آنے سے پہلے کس کنڈیشن میں تھی, یہی کے ایم سی تھی, کیا ہوتا تھا سر. اس کے ایم سی کو ہم نے نعمت اللہ خان کے دور میں چمکتا دھمکتا دیکھا, اس کے ایم سی کو ہم نے مصطفیٰ کمال کے دور میں چمکتا دھمکتا دیکھا. مصطفیٰ کمال صاحب کی تو اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب نے فنڈ دیے تھے کے ایم سی کو, اسپیشل پیکیج دیا تھا. کراچی آج اگر ہمارے پاس ہے, کسی پیسے نہیں دے رہا, نہیں کہاں دے رہی. سانحہ گل پلازا, وہاں پر آگ لگی. سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں 50 فائر ٹینڈرز آپ لوگوں کو دیے گئے تھے. اس موقع پر 50 تو فائر ٹینڈر دکھائی نہیں دیے. 50 فائر ٹینڈرز ہیں کہاں پہ؟ جتنے بھی آئے تھے وہ یہیں پہ ہیں, کراچی میں موجود ہے. فائر ٹینڈرز کی کمی ہے, 3 کروڑ کی آبادی ہے, جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق کم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کی نالج میں نہیں ہے, سب نالج میں. اور اس فائر ٹینڈر کو جدید طرز پر آپ کو لا کر دکھائیں گے. کریم آباد انڈر پاس کب مکمل ہوگا, گرین لائن کب مکمل ہوگی؟ پروجیکٹ کس کے وفاق کے نا, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ہمیشہ کراچی کی آواز اسمبلی کے فلور پر بھی اٹھایا ہے, پرائم منسٹر کے سامنے بھی رکھا ہے. مگر دوسرے لوگ جو کیبنٹ میں کراچی کے نمائندے بیٹھے ہیں وہ خاموش ہیں, وہ بات ہی نہیں کرتے کراچی کے ایشوز پر. السلام علیکم, میں ہوں جنید جاوید. کراچی سوال کر رہا ہے, کراچی چیخ رہا ہے, کراچی چلا رہا ہے اور یہ فریاد کر رہا ہے کہ آخر مجھے کب بنایا جائے گا. وہ کون سا مسیحا ہوگا جو اٹھ کر آئے گا اور میری سڑکیں بنائے گا, میرے روڈز کو بہترین حالت میں لائے گا, اسٹریٹ لائٹس بنائے گا اور رونے دھونے کے سوائے صرف اور صرف خدمت کرے گا. ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کب آئے گا مسیحا, کون ہوگا وہ مسیحا؟ پیپلز پارٹی ٹرائی ہو چکی, جماعت اسلامی ٹرائی ہو چکی, ایم کیو ایم ٹرائی ہو چکی, اب کس کو ٹرائی کرنا باقی رہ گیا؟ دیکھیں, مسیحا پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو اون کیا. فرسٹ ٹائم 60 سال کے بعد فرسٹ ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی نے کے ایم سی کی ذمہ داریاں سنبھالی. جس کنڈیشن میں ہمیں کے ایم سی ملی تو اس پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پینشنز کی کتنی لائبلٹیز تھی, اور اسی ادارے کو اپنے پیروں پر کھڑا کیے, ریونیو جنریٹ کیے. آج اگر کے ایم سی خود کفیل ہے, کسی کی محتاج نہیں ہے, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منتخب نمائندے ہیں جو بیٹھے ہیں اور وہ بلدیاتی تجربے رکھتے ہیں, تو اسی کے حوالے سے آج کے ایم سی میں کام بھی ہو رہے ہیں. اور ان پینشن حضرات جو زندگی بھر اپنا کراچی کے لیے صرف کیا ہے, جو پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنے پینشنز کے لیے پریشان تھے, تو ان کا بھی مسئلہ حل کریں. روڈ, سڑکیں, انفراسٹرکچر کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیشہ جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ کراچی کو ہی فوکس کر کے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. پوچھتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ یہ والی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, میں وہاں سے گزرا تھا, گڈھے بنے ہوئے تھے, صرف پوچھتے ہیں. دیکھیں, ان کے نالج میں سب کچھ ہے. کبھی بلاول نے کلاس لی ہے آپ کی یا میئر صاحب کی کہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ بیٹھ کر؟ دیکھیں, جس منصب پہ ہمیں بٹایا گیا ہے, پارٹی کے اعتماد ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو نے جو الیکشن کمپین میں کراچی میں کراچی کے عوام سے جو وعدے کیے, اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ کراچی بالکل کنڈرات ہے, ایسا نہیں ہے. ہم نے ہمارے آنے سے پہلے کس کنڈیشن میں تھی, یہی کے ایم سی تھی, کیا ہوتا تھا, اس کنسیپٹ میں نہیں جانا چاہتا. سر, اس کے ایم سی کو ہم نے نعمت اللہ خان کے دور میں چمکتا دھمکتا دیکھا, اس کے ایم سی کو ہم نے مصطفیٰ کمال کے دور میں چمکتا دھمکتا دیکھا, اس کے ایم سی کو ہم نے وسیم اختر کے دور میں لڑکھڑاتا ہوا دیکھا, اس کے ایم سی کو ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں, اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں. آپ جب بات کر رہے ہو مصطفیٰ کمال صاحب کی, تو اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب نے فنڈ دیے تھے کے ایم سی کو, اسپیشل پیکیج دیا تھا. نعمت اللہ صاحب کو بھی وفاق نے پیسے دیے تھے. ایسا ہی کراچی آج اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کسی پیسے نہیں کہاں دے رہی ہے. صدر پاکستان آپ کے ہیں. دیکھیں, صدر پاکستان, چیئرمین سینٹ بھی آپ کے ہیں, میری بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں, صدر آئینی عہدہ ہے, اس کے پاس کوئی فنڈ وغیرہ نہیں ہے کہ وہ فنڈ ریلیز کر دے. ٹھیک ہے. چیئرمین سینٹ کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے کہ وہ فنڈ آپ کو ریلیز کرے. فنڈ دینے کا اختیار وزیر اعظم پرائم منسٹر صاحب کو ہے. کئی بار جب فرسٹ ٹائم عمران خان کے عدم اعتماد کے بعد فرسٹ ٹائم کراچی میں آئے سی ایم ہاؤس میں, تو
وہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کو یہ کہا کہ وہ کراچی کا سب سے بڑا ایشو ہے K4 کا. بالکل ایسے ہی. تو انہیں برملا کہا کہ جس شہباز اسپیڈ کی طرح آپ مشہور ہیں یاد ہوگا, اور انہوں نے یہی کہا کہ اسی شہباز اسپیڈ کے تحت ہی آپ K4 کے فنڈ ریلیز کریں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس وقت انہوں نے کمٹمنٹ کی. بہرحال 15 مہینے یا 16 مہینے کی حکومت تھی, اس وقت یہ نہیں ہو پایا. تو جب یہ گورنمنٹ آئی تو پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے CM نے ان کو یہ بات گزار کرائی, اور انہوں نے اس سال کے اینڈ تک کمپلیٹ کرنے کا کہا ہے, اور فنڈ بھی ریلیز کرنے کے لیے کیا ہے. تو کچھ اسکیم ہے وفاق کی طرف سے فنڈ ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو کراچی کی شہری تکلیف میں ہمیں احساس ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم سب چیزیں KMC سندھ گورنمنٹ میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں شہریوں کو یہ آگاہی دینی پڑے گی کہ جب تک ہمارے اور بھی اسٹیک ہولڈر کراچی کے ہیں نا, کراچی سے منتخب ہو کر آئے ہیں, کوئی ٹاؤن کی کسی کے پاس ٹاؤن ہے تو کوئی وفاق میں کیبنٹ میں بھی ہے, تو ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کراچی کے لیے بات کریں. کراچی کے جو ایشوز ہیں جو وفاق سے بلدیاتی معاملات تو آپ لوگوں کے پاس ہیں. میں آ رہا ہوں نا, اس بات پہ بھی آ رہا ہوں. میں کھل کر آپ کو ساری بتاؤں, ٹینشن نہیں لیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے, جب کراچی آپ نے خود ابھی ذکر کیا مصطفیٰ کمال کے ٹائم پر کراچی میں یہ آپ کے ذہن میں بھی میں یہ دیتا چلوں کہ اس وقت یہ اسکیمیں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپروول کی ہوئی تھیں. جب بی بی صاحبہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہ چیزیں رک گئی تھیں. جتنے بھی انڈر بائی پاس بنے تھے, جتنے بھی تھیں, تو ان کے ٹائم پر اپروول ہوئی تھی. تو یہی پیپلز پارٹی ہے, عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. آج یہی KMC کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہم پریس کانفرنس نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. وہی اختیارات وسیم اختر کے پاس سر نہیں کر سکتے نا آپ, کیونکہ سندھ حکومت بھی آپ کی ہے, KMC بھی آپ کی ہے, وزیر بلدیات بھی آپ کے ہیں. تو میری بات تو کمپلیٹ. وسیم اختر کے پاس یہ نہیں تھا. وسیم اختر کے پاس اختیار نہیں تھے کیا؟ یہی امینڈمنٹ 2023 یہی ہے جو وسیم اختر کے پاس ہی 2013 کا. آج ہم بھی اسی بائی لاز کے مطابق جو رولس ہیں بلدیاتی رولس, اسی کے تحت آج KMC ہمارے پاس ہے. ایسا ہی ہے. یہی ادارے تھے, یہی KMC کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جن پر اون سورس ان کا کہیں اور جاتے تھے, اب KMC کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. تو آپ یہ بڑا انکشاف کر رہے ہیں. وسیم اختر کے دور میں پیسے کہیں اور جاتے تھے. بالکل, سب کوئی ایسی چیزیں ہیں آپ کے پرائیویٹنس کے جو لوگوں کو بتایا جائے, دکھایا جائے ان کا اصل چہرہ. دیکھیں کیوں نہیں ہے, لوگوں کو سب پتہ ہے. دیکھیں ہم KMC میں ہم نے جب سے چارج لیا ہے تو ہم نے سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ کر دی اور ویب سائٹ پہ دیے ہوئے ہیں. ہم جو بھی ریکوری ہوتی ہے, جو بھی اون سورس پیسے آتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے, مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, لینڈ ہے, کچی آبادی ہے, زو ہے, آپ کا سفاری ہے, MUCT ہے, تو تقریباً 30 یا 32 ادارے ہیں KMC کے اندر, ڈپارٹمنٹ ہیں. تو KMC ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کو ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا, اون سورس کیا ہے. آپ کہتے ہو سندھ گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے, سندھ گورنمنٹ کے الگ ADP اسکیم ہے, جو پرووینشل ADP اسکیم ہوتی ہے جو وہ الگ ہے. KMC کی اپنے جو اون ایسیٹس ہیں اس سے اپنے کام کرا رہی ہے. دیکھیں ابھی 400 کچھ گلی روڈس ہیں شہر کے اندرونی شہر کے 434 اندرونی سڑکیں جو ابھی بنیں گی. پچھلے ہفتے KMC بنوا رہی. جی, پچھلے ہفتے چیف منسٹر کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی تھی. وہاں پہ تمام بلدیاتی منسٹر, چیف سیکرٹری صاحب, یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا نا. دیکھیں 106 سڑکیں ہیں جو مین کراچی کی KMC کی ڈومین میں آتی, ان کا بھی ہم نے وہ کام شروع کر دیا اور یہ سڑکیں بنی. آپ نے یہ نہیں دیکھا شارع بھٹو بنا, قیوم آباد فلائی اوور بنا, جام صادق برج بنا, کرنگی کاز وے بنا, جو برسات ہوتے تھے پانی لوگوں کا آمد و رفت بند ہوتا, ملی ندی آتی تھی تو لوگوں کے کئی دن تک کراچی آنا جانا بند ہوتا تھا نا, ابراہیم حیدری یا کرنگی کی لوگ. کراچی کی 106 سڑکیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کنٹرول کر رہی ہے. کوئی ایک ماڈل سڑک بتا دیں شارع فیصل کے علاوہ جو بہت خوبصورت لگتی ہو. دیکھیں سڑکیں بنی ہیں, یعنی نہیں بنی, بنائی ہیں, KMC نے بنائی ہیں, اور انہی سڑکوں کو بعد میں کھودا کس نے,
کھدوایا کس نے؟ میں یہی سوال آپ سے کر رہا ہوں. سوئی گیس نے کیا؟ الیکٹرک نہیں, سوئی گیس نے کھدوائی ہیں یا کے الیکٹرک نے تو روڈ کٹنگ کے چالان پے کیا ہے, پھر NOC ملی ہے. پے کرنے کے بعد چالان کی رقم بھی تو واپس وہاں لگنی چاہیے نا. 14 ارب روپے کس کو پے کی؟ مختلف ٹاؤنس کو پے کیے. تو یہ ٹاؤنس نے KMC کے روڈیں سارے نئی روڈیں بنی ہوئی توڑ دیے ہیں, اس سے یہ کرایہ پیدا ہوا ہے. تو اب ان روڈوں کو KMC بنائے گی دوبارہ. اس حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی CM ہاؤس پہ جس پر تمام روڈ کٹنگ پر پابندی لگ گئی. کمشنر کراچی کو یہ اختیار دے دیے کہ پرمیشن اب کمشنر کراچی دیں گے. 1 ونڈو ہوا تو انہوں نے پیسے لیے. وہ پیسے جس مد میں آپ کو دیے جاتے ہیں تو آپ اسی مد میں اس کو خرچ کرنا چاہیے. مگر کوئی ٹاؤن چیئرمین نے کوئی روڈ نہیں بنائی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. ہم سب چیزیں ایک طرف ڈائیورٹ کر دیتے تو آئینے کا دوسرا رخ بھی ہمیں دکھانا چاہیے شہریوں کو کہ کیا, اور ہم جہاں غلط ہوں گے ہم ایکسیپٹ کریں گے, ہماری غلطی ہے. آپ کے اس تنقید سے شاید ہمیں اصلاح کرنے کا موقع ملے. تنقید برائے اصلاح لینی چاہیے. تنقید برائے اصلاح. ہم تنقید سے گھبرانے والے نہیں ہیں اور تنقید کو برائے اصلاح فیس کریں گے اور اس پر امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. اچھا, حال ہی میں سانیہ گل پلازا, وہاں پر آگ لگی. میئر کراچی اسلام آباد میں موجود تھے, آپ اسپاٹ پہ ہمیں دکھائی دیے. تاجروں کے تحفظات اپنی جگہ. سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں 50 فائر ٹینڈرز آپ لوگوں کو دیے گئے تھے. اس موقع پر 50 تو فائر ٹینڈر دکھائی نہیں دیے. 50 فائر ٹینڈرز ہیں کہاں پہ؟ دیکھیں, گل پلازا ثانیہ ایک بہت بڑا کراچی کا المناک ثانیہ تھا اور اس پر ہمیں ایک قومی فریضہ سمجھ کر ہمیں ریسکیو ٹیم کے ساتھ دینا چاہیے تھا اور ان لواحقین کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی اور تاجروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی. بلکہ ہم یہاں پر بھی ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیتے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا لاہور میں 2 ایکسیڈنٹ ہوئے. وہاں تو کسی نے اپنے شہر کے لیے وہاں CM نے جو کچھ کیا, یہاں کے CM نے وہ کچھ نہیں کیا. بات تو سنیں, میں CM کی بات نہیں کر رہا. وہاں کسی سیاسی جماعت نے یا سیاسی حریف نے اپنے شہر کو تو نیچے نہیں دکھایا نا. نہیں دکھایا. تو یہاں بدقسمتی ہے, پیپلز پارٹی کی بکس میں ہم کراچی کو نیچا دکھاتے ہیں. کراچی ہماری پہچان ہے. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, سندھ کا دارالخلافہ ہے. تو اس پہ پیپلز پارٹی کی بکس میں ہم نے کراچی کا چہرہ دنیا کے سامنے کیا رکھا ہے. دنیا کراچی میں آتی ہے, میٹروپول سٹی ہے, دنیا کے 7ویں نمبر پر ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایسے ایشوز پر سیاست نہیں, ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہے. تو وہاں ہوا 24 گھنٹے کے بعد وہاں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر وزیر اعلیٰ صاحبہ نے بڑا کام کیا. اسی دن ان کے وزیر اطلاعات اورنگزیب صاحبہ نے کہا فیک نیوز چل رہی ہے, کوئی ایسا ہوا نہیں. اس کے خاوند کے ساتھ پولیس. لیکن جب وہ چیزیں پتہ چل گئی تو PTV پر سب لوگوں نے دیکھا کہ مریم نے کیسی کلاس لی ہے. میری بات سنیں, دیکھیں وہاں اس لواحقین کے ساتھ پولیس نے کتنے تشدد کیا کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے. مگر جب حقیقت سامنے آئی تو آ کے میڈیا کو بٹا کے آپ افسران کو, ہم بھی کر سکتے ہیں مگر ہم فوٹو سیشن نہیں امپلیمنٹ کرانے والے. لیکن فوٹو سیشن نہیں. میں ننھے ابراہیم کی طرف جاؤں گا. ننھے ابراہیم کے ٹائم پہ آپ نے SSP سسپینڈ کیا, ہٹا دیا, واپس لگ گیا. آپ نے ڈپٹی کمشنر سسپینڈ کیا, ہٹایا, لگ گیا. آپ نے دوسرے لوگوں کو سسپینڈ کیا, ہٹایا, لگ گیا. جن لوگوں کے اس میں قصور نہیں تھے ان لوگوں کو بھی ہٹایا اور وہ آپ ابھی تک ہٹے ہوئی ہیں. دیکھیں, ننھا ابراہیم کا واقعہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا اور جیسے ہی نالج میں آیا تو ہم نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ڈپارٹمنٹل اسٹور کس کا ہے, سامنے پارکنگ کون چلا رہے ہیں. اگر ایک مینول کور نہیں ہے تو کیا انہوں نے کسی ادارے کو کمپلین کی؟ بالکل, اس ڈپارٹمنٹ اسٹور کی غفلت ہے. وہاں پہ مینول کور نہیں تھا, اس کو لگا دینا چاہیے تھا. مینول کور نہیں ہے, لگا دینا چاہیے تھا. اگر نہیں لگا سکتے تھے تو آپ ڈپارٹمنٹ میں واٹر بورڈ میں آپ نے کمپلین کی, KMC میں کمپلین کی نہیں, وہاں کی UC چیئرمین نے کی, وہاں کے ٹاؤن چیئرمین نے کی نہیں کی. وہاں پہ پارکنگ کون چلا رہے, ٹاؤن چلا رہے. ایسا ہی. تو اس چیزوں کو ہمیں دیکھ کے عوام کو ہمیشہ حقیقت بتانی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے سر سے ہٹا کر دوسرے کے سر پہ ڈالیں, اس طرح مناسب نہیں ہے. اور دیکھیں, یہاں کراچی میں خود کراچی
کا ہوں, میری پیدائش کراچی کی ہے. آج اس مقام میں پہنچا ہوں تو کراچی کے لوگوں نے مجھے یہاں بٹھایا, میری قیادت نے مجھ پر اعتماد کیا ہے. دیکھیے یہ ایک منصب ہے, ایک جہاں یا یہ ہے, ایک دوسری جہاں اوپر بھی ہے. وہاں بھی تو پوچھا جائے گا کہ جب آپ اقتدار میں تھے, پاور میں تھے, تو آپ کو لوگوں کے لیے کیا کیا ہے. تو اس اگر یہ دل میں ڈر ہو نا تو ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھا سکے گا. مگر پھر میں کہتا ہوں, ہم ذمہ داری نبھانے کے بجائے سیاست پر زیادہ کرتے ہیں, ایسے واقعات پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. اس طرح مناسب نہیں ہے. آگ تو دنیا میں لگتی ہے, حادثات دنیا میں ہوتے تو وہاں کریکٹرائز نہیں ہوتی. تو یہاں کراچی میں پھر میں کہتا ہوں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے بغض میں ہم اس شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اچھا, اس وقت شہر میں آوازیں چل رہی ہیں کہ میئر کراچی آج جا رہے ہیں, کل جا رہے ہیں. جماعت اسلامی کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے, اور اب آوازیں یہ بھی ہیں کہ نون لیگ ان کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے. تو آپ لوگ برقرار رہیں گے, پوزیشن میں ہے کہ آپ برقرار رہیں گے؟ کیونکہ یہ بھی آوازیں ہیں کہ ان کو میئر سے اعتراض ہے, ڈپٹی میئر سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسی کون سی آپ چائے پلا دیتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر ادوار میں مقابلہ کیا ہے اور ایسے چیزوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. اور عدم اعتماد بلا شوق پورا کر لیں, پیش کریں. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نا ہم عدم اعتماد پیش کریں گے. حافظ نعیم صاحب نے کہا تھا. جن کے اکثریت ہمارے پاس ہے, الائنس ہمارے الائی ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ رابطے میں. تو ایسی کوئی بات نہیں. اگر جس نے اپنی شنواری تیار کی ہے میئر شپ کے لیے, ہمارا ٹینور ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ الیکشن لڑیں, عوام میں جائیں, آپ کو اکثریت لے کے میئر شپ آپ کو مل جائے گی. اچھا, آپ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ میئر کراچی اور آپ کے درمیان کچھ اختلافات چل رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, کیوں, ہم ہاں دونوں ایک ہی پارٹی کے ہیں. جس پارٹی کے قائد نے ان پر اعتماد کر یہاں بٹھایا, جس طرح مجھے میرے قائد بلاول بھٹو زرداری, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اور ادی فریال صاحبہ نے, بی بی آصفہ بھٹو صاحبہ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی ہے, یہاں کوئی ہمارے درمیان نہ اختلاف ہے. ہم ایک ہیں, وہ اپنی اسائنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, میں جو پارٹی نے اسائنمنٹ دی ہوئی میں اس پر کام کر رہا ہوں. اچھا, سندھ گورنمنٹ کی جب بات آتی ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس کی جب بات آتی ہے, تو آواز لگتی ہے کہ سسٹم. کے ایم سی میں پیپلز پارٹی نے جب سے کنٹرول سنبھالا, آپ لوگوں نے کنٹرول سنبھالا, تو ایک نئی آواز آنے لگی ہے کے ایم سی سے بھی, سسٹم. آخر یہ ہے کیا؟ اندر کون سا سسٹم ہے جو لوگ چیخ رہے ہیں کہ سسٹم ہے؟ کون سا سسٹم ہے یہ؟ آپ بتائیں نا کون سا سسٹم ہے. مجھے تو نہیں پتا کوئی سسٹم ہے. اگر میں ہوتا تو میں ضرور آپ کو بتاتا سسٹم ہے, سسٹم چل رہا ہے. میرے ہوتے ہوئے سسٹم نہیں چلے گا. مطلب یہ واضح ہے کہ بھائی جو سسٹم ہے یا تو میئر ہے یا ڈپٹی میئر ہے, اختیاری سسٹم یہی ہے. دیکھیں, میئر صاحب کسٹوڈین ہے ایوان کے, ایڈ میرے بھی ایڈ وہی ہے, آفیسروں کے بھی ایڈ وہی ہے. نہیں, کوئی دائیں بائیں والا سسٹم نہیں ہے, یہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے. دیکھیں, یہاں پیپلز پارٹی ہے, میں گراس روٹ کا ورکر آج ڈپٹی میئر بنا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, والدین کی دعائیں, پارٹی کی قیادت کا اعتماد ہے. تو اس طرح نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ گراس روٹ کے ورکروں کو ایوان میں بھیجا ہے. کون سی ایسی پارٹی ہے آپ بتاؤ کسی ورکر کو انہوں نے اسمبلی میں بھیجا؟ یا ایون ایک تو بہت سے ایسے نام ہیں جو سینیٹر بنے, ایم این اے بنے, منسٹر بنے, گراس روٹ کے. تر پارکر سے کوہلی, حیدرآباد سے تنزیلہ کمرانی. تو ایسے بہت سی مثالیں ہیں. یہاں سسٹم نہ تو کوئی سسٹم ہے. پیپلز پارٹی اپنے جو کمٹمنٹ ورکر ہیں ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتی. یہ شہیدوں کی پارٹی ہے. اس پارٹی کے قیادت سے لے کر ورکروں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے اس جمہوریت کے لیے, اس ملک کے لیے, اس شہر کراچی کے لیے. ایک دور تو ایسا بھی تھا نا یہاں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم کو لے کے چلنا, اپنے ساتھ کفن لے کے چلتے تھے. وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے. تو یہاں پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے ورکروں پر ناز کرتی ہے اور اپنے ووٹروں پر ناز کرتی ہے اور اپنے کمٹمنٹ ورکروں پر. اچھا, کے ایم سی میں انتظامی امور آپ لوگ سنبھال رہے ہیں, میئر صاحب یہاں پہ ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں ایک پیج پر ہیں. بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, ایسی باتیں آ رہی ہیں سامنے
کہ آپ نے جتنے بھی افسران لگائے وہ سب من پسند افسران ہیں, وہ افسران ہیں جو کہ آپ لوگوں کی امبریلا کے نیچے کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے, اس وجہ سے آپ لوگوں نے ان کو من پسند لوگوں کو جو ہے پوسٹنگ دی ہے, کیا درست ہے؟ جی دیکھیں, انتظامی امور میئر صاحب دیکھتے, اور نہ میں نے کوئی افسر میرا نہ چاہیتا ہے, نہ کسی بیوروکریسی میں نے اپنے لوگ لگائے پوسٹنگ پر. میرٹ پر میئر صاحب لگاتے ہیں اور ان کا ڈومین ہے, وہی کرتے ہیں. میں پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھتا ہوں, یو سیز کے چیئرمینس کو, الائز کو, اور کہیں کوئی کمپلینس آتی ہے تو اس پر ایکشن لیتا ہوں. باقی امور میئر صاحب چلاتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں, اور پارٹی ہماری ایک ہے. جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہے ہم اس کے پابند ہیں. اچھا سر, اگر میرٹ کی بات کریں تو میرٹ کے بنیاد پر جتنے بھی یوٹیز آپ لوگوں کے پاس آئے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ پوسٹنگ پر ہیں. اس وقت بہت سارے لوگ ایسے جو کہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور پوسٹنگ پر بھی ہیں, اپنی جو آفیسز ہیں وہ بھی جوائن کیے ہوئے ہیں. تو یہ کس قانون کے تحت ان کو آفیسز الاٹ ہوئے ہیں اور کس قانون کے تحت ان کو پوسٹنگز دی ہوئی ہیں؟ یو ٹی کو تو میرا خیال ہے پوسٹنگ نہیں دے سکتے. دیکھیں, سینئر آفیسر بھی بہت سے لگے ہوئے کے ایم سی میں, پرانے بہت سے آفیسر آج بھی کی پوسٹوں پر ہیں. یوٹیز کی بات کی, یوٹیز کو 6 مہینے کا ٹریننگ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ قانون میں آپ کسی بھی پوسٹ پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی تو ٹریننگ مکمل نہیں ہوئی ان کی. میری نالج میں جو لگے ہیں ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی ہے, جو 6 مہینے سال سے بھی اوپر ہوا ہے. سر میں آپ کو نشاندہی کر سکتا ہوں ان لوگوں کی جو لوگ اس وقت اپنی اکیڈمی بھی جوائن کیے ہوئے ہیں, وہاں پر روزانہ صبح میں جاتے ہیں اور شام میں آ کے اپنی پوسٹنگ کا انجوائے کرتے ہیں. لوکل گورنمنٹ میں یوٹیز کا ٹائم ہے 6 مہینے کا, ٹریننگ بیس پر وہ ہوتے. اس کے بعد آپ ان کو کوئی بھی وہ ٹریننگ کے بعد اپنی پوسٹنگ لے سکتے. اسی دوران بہت سے ٹریننگ بھی ہوتی ہیں, بہت سے لوکل باڈیز ایگزامینیشن ہوتی ہے, تو ٹنڈو اعظم اکیڈمی میں جا کے اپنے ایگزام بھی دیتے ہیں, وہاں ٹریننگ بھی کرتے ہیں. تو یہ سینئر افسر بھی جاتے ہیں, پوسٹوں پر ہیں, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, اب آخری 16-17 مہینے رہ گئے. 17 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے. یہ 16-17 مہینے جو پیپلز پارٹی کی, کے ایم سی کی, آپ کی قیادت میں جو چل رہی ہے, عوام اب امید رکھے کہ 17 مہینوں میں بہت اچھا کام ہو جائے گا, سڑکیں بن جائیں گی, اسٹریٹ لائٹس اچھی ہو جائیں گی, روڈ کارپیٹنگ ہو جائے گی, اس کے علاوہ جو پانی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے, کیونکہ واٹر بورڈ بھی اب آپ ہی لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, 17 سالوں میں کیا پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا؟ 17 سالوں میں اگر کچھ نہ کیا ہوتا, کیا ہماری سیٹیں 100 سے اوپر ہوتی؟ میں جس ضلع سے بلانگ کرتا ہوں, ضلع ملیر سے بلانگ کرتا ہوں, کیا ہم نے وہ سویپ نہیں کیا؟ بہت سی دوسری جماعتیں بھی تھیں. اگر ہم نے کام نہیں کیا ہوتا, لوگ کیوں ووٹ دیتے؟ لوگ ووٹ دیتے کام کا ڈیلیور کرنے پر, باتیں کرنے پر نہیں, پریس کانفرنس کرنے پر نہیں. لوگوں کا اعتماد ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر, کو چیئرمین آصف علی زرداری پر. تو یہ پارٹی ہمیشہ کام پر یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ عوام کی حقوق کی بات کی ہے. تو اس حقوق کی بات کرتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی کا پندہ چوم لیتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے لیاقت باغ میں شہید ہوتی ہیں. ان کے بھائی 2 شہید ہوتے ہیں, ہزاروں کارکن شہید ہوتے ہیں. تو اس ملک کے لیے, اس جمہوریت کے لیے, ان کے حقوق کے لیے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانی دی ہے. کون سا اور ایسی جماعت ہے جس کی لیڈرشپ شہید ہوئے اس ملک میں؟ میں آپ سے سوال سر, میرا ایک سوال آپ پاس کر گئے. سابق وزیر اعظم دور میں, عمران خان کے دور میں 50 فائر ٹینڈرز آئے تھے, وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں, 50 فائر ٹینڈر نہیں ہے, جتنے بھی آئے تھے وہ یہیں پہ ہیں, کراچی میں موجود ہے. فائر ٹینڈرز کی کمی ہے, 3 کروڑ کی آبادی ہے, تو یہ ہم مان لیتے جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق کم ہے, اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. اور سی ایم صاحب نے اس پر باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی ہے, اور اس ادارے کو 1122 میں ضم کیا جائے گا, اور اس کو جدید طرز کے فائر اسٹینڈرڈس منگائے جائیں گے, ٹریننگ یافتہ لوگ بھرتی کیے جائیں گے, اور مزید فائر اسٹیشن قائم کیے جائیں گے کراچی شہر کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کو کی نالج میں نہیں ہے, سب نالج میں, اور اس فائر ٹینڈر کو جدید طرز پر آپ کو لا کر دکھائیں گے. اچھا, جماعت اسلامی کے جو
وائس چیئرمینز ہیں یا چیئرمینز ہیں یا ٹاؤن چیئرمینز ہیں, انہوں نے اب خط لکھنا شروع کر دیے میئر کراچی کے نام پر, اور اس خط میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک فائر بریگیڈ جو ہے وہ ٹاؤنز میں بھی دی جائے. تو پہلا خط تو لیاقت آباد ٹاؤن میں آپ کو لکھ دیا ہے, لیاقت آباد 10 نمبر پر ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی کھڑی کرنے کی ریکویسٹ کی ہے. تو کیا ایکسیپٹ کریں گے یا ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے پیسوں سے خود فائر بریگیڈ کی گاڑی خرید لیں؟ دیکھیں, اگر خط آتا ہے تو اس کا جواب ہم دے دیں گے. بات یہ ہے کہ ٹاؤنس ماتحت تو نہیں ہے میئر کے, نہیں ہے نا. اور وہ کس ڈومین میں انہوں نے خط لکھا ہے میئر صاحب کو؟ وہ اس ڈومین میں لکھا ہے کہ فائر بریگیڈ کا محکمہ آپ کے پاس ہے. فائر بریگیڈ کا محکمہ میں ہمارے پاس ہے, مانتے ہیں, مگر ہیڈ آف ڈپارٹ کون نے؟ وزیر بلدیات صاحب, ان کو لکھنا چاہیے تھا. ان کو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے لکھا, دے دیں گے, مگر بات یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس اپنے اوزیٹی شیئر نہیں آتا, ایکسائز سے پیسے نہیں ملتے ریونیو کے. کیا کیا بتاؤں میں؟ دیکھیں, ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور اب ان کو جواب بھی فیکٹس اینڈ فگر کے تحت دیتے. اس طرح نہیں ہے کہ ہواؤں میں باتیں کرے اور فائر کر دے اور مس ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اور فائر بھی ایسا ٹارگیٹ پہ کرتے تاکہ لگے اور پتہ لگے شہریوں کے کہ شہر کے ساتھ کون مخلص ہے اور کون نہیں, اور کون لوگ آ کے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے اور شہر کے ساتھ زیادتی کرتے. دیکھیں, یہ ٹاؤنس کی بھی ذمہ داری ہے. ٹاؤن خود کفیل ایک ادارہ ہے, ان کی اپنا ڈومین ہے, ان کے پاس اوزیٹی شیئر آتے ہیں, اون سورس ہے ان کے پاس. کراچی میں اتنے ٹاؤن امیر ہے جتنا KMC نہیں ہے ریونیو کے حساب سے. یہ تو آپ مانتے نا. تو ان سے آپ نے کبھی پوچھا کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ انٹرنل گلیوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ٹاؤنس کی ہے. انہوں نے کام کیے, بہت سارے کر بھی رہے ہیں. مجھے ایک تو بتائیں, میں تو آپ کو 26 ٹاؤن ٹاؤنس کی بات کروں تو میں اپنے ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں, میں PTI کے. بہت سارے تو ٹاؤنز ایسے ہیں جن میں پیپلز پارٹی کے اپنے ٹاؤنز ہیں, ان کے پاس اوزیٹی اتنی جمع نہیں ہوتی جتنے ان کے اخراجات ہیں. دیکھیں, ہاں مانتا ہوں نا, اورنگی ٹاؤن میں جتنی اوزیٹی آتی ہے اس سے زیادہ سیلری ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں نا. اگر ہم چاہتے, پیپلز پارٹی چاہتی, سندھ گورنمنٹ چاہتی, یہی اوزیٹی کاٹ کر ہم اپنے ٹاؤنس کو دیتے, کر سکتے تھے نا, کر سکتے تھے. مگر ہم نے نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ اپنے جو ہمارا پاکٹ ہے یا ہمارا ایریا ہے, ہمارے ٹاؤنس ہیں, ان کی اوزیٹی زیادہ کریں اور دوسروں کی کم کریں. ایکول دیا ہے. اور جو کلک کے اسکیمیں دی گئی ہیں اور تمام ٹاؤن کو جو پیپلز پارٹی کے, ان کو بھی سیم دیے گئے. اگر یہی کلک میں سے اگر ہم زیادہ اوزیٹی شیئر اپنے ٹاؤن کو نہیں دے سکتے تھے, مگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ ہدایت ہے, بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت پر یقین کی جائے. جہاں ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے نا, تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. اچھا, آپ کے کچھ ٹاؤن چیئرمینس, پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کے کچھ ٹاؤن چیئرمینس مطالبہ کر رہے ہیں کہ اوزیٹی شیئر بڑھایا جائے. اورنگی ٹاؤن جمیل ضیاء اتنی پیسے نہیں ہے کہ وہ تنخواہ بھی دے سکے. ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ تنخواہ ادا کر سکے. دیگر اور بھی پیپلز پارٹی کے جو ٹاؤنز ہیں وہ بہت زیادہ مفلوج ہیں. لیاری ٹاؤن کی بات کر لیں, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. تو ان کی جن کی اوزیٹی کم ہے تو ان کو بڑھا کے کیوں نہیں دے رہے کہ ٹھیک ہے کچھ اپنے لیے بھی کر لو علاقے کے لیے؟ دیکھیں, اس میں آپ کی بات بے دو رائے نہیں ہے. حقیقت جہاں اوزیٹی شیئر کم ہے وہاں بڑھانی چاہیے, اور اس پہ PSP کا اجلاس وزیر اعلیٰ صاحب بلائیں گے اور اس پر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا. جہاں کم ہے اوزیٹی اور ان کی آبادی اور ریسورس زیادہ ہے اور اوزیٹی کم ہے, وہاں بڑھائیں گے. اور اس پر ورکنگ بھی چل رہی ہے. اس کی ایک سب کمیٹی جو CM صاحب نے بنائی ہے, ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں, وہ ورکنگ کر رہی ہے. اور یہ ٹاسک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر بلدیات کو دیا ہے. اور اس پر مزید امپاور کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ گراؤنڈ سطح تک یہ پاور ڈیلیور ہو اور ٹاؤن بھی مضبوط ہو, اسی طرح UC کا چیئرمین بھی مضبوط ہو, اور اسی طرح وارڈ کا کونسلر بھی مضبوط ہو جو UC میں رہتا ہے. اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور تمام اسٹیک ہولڈروں سے کوآرڈینیشن کر رہے ہیں ناصر شاہ صاحب. بلدیات کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا جو ویژن ہے تو آپ کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اچھا, ابھی آوازیں چل رہی ہیں میئر صاحب چینج ہونے والے ہیں, میئر صاحب گھر جانے والے ہیں,
میئر صاحب کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو ایڈمنسٹریٹر لگایا جا سکتا ہے یا آپ کو میئر بنایا جا سکتا ہے. کتنی صداقت ہے اس خبروں میں؟ واقعی کچھ ایسا چل رہا ہے پیپلز پارٹی میں اندرونی کوئی بات چیت؟ لازم سی بات ہے آپ کی ملاقات چیئرمین سے بھی ہوتی ہے اور زرداری صاحب سے بھی ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے, نہ کسی کے پریشر میں آ کر کچھ چینج کریں. جو کہتے ہیں وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, آج میئر کر جا رہے ہیں, کل جا رہے ہیں. 2 سال تو گزر گئے, اور بھی 2 سال اسی کام کرتے ہوئے ہم اپنے کام کے ذریعے ان مخالفین کو یہ جواب دیتے رہیں گے, وہ انتظار کرتے رہیں. ٹینور پورا ہو جائے گا, پھر جب الیکشن ہوں گے عوام جس کو اکثریت دے گی پھر وہ دوبارہ میئر بنے گا. اچھا, ابراہیم کا واقعہ, گول پلازا کا واقعہ, کل صدر میں ہی واقعہ ہوا, ان تمام تر واقعے کے بعد جس طرح سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر پہ اب قیادت کی نظریں مزید سخت ہو جائیں گی اور ان سے ہر چیز کا پوچھا جائے گا؟ دیکھیں واقعہ ثانیات ہوئے, افسوس جس طرح ہماری قیادت کو ہے ہمیں ہے, اور اس حادثات کی وجہ سے نہیں. چیک اینڈ بیلنس ہر ٹائم رکھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے. جب آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کی باقاعدہ پوچھا بھی جاتا ہے کیا کر رہے ہو, کیا ڈیلیور کیا. اور ہماری قیادت کے پاس ورکر کی بھی ایکسیس ہے. ورکر بھی جا کے وہاں شکایت کر سکتا ہے کہ بھائی ڈپٹی میئر کیا کام کر رہا ہے, میئر کیا کر رہا ہے, منسٹر کیا کر رہے ہیں. تو سب سے پوچھ گچھ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. مگر یہ واقعہ افسوسناک واقعہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا امپلیمنٹ ہوا, اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں, تمام تاجر حضرات شامل تھے, کراچی چیمبر کے صدر صاحب وہاں موجود تھے. تو وہاں پہ ایک SOPs طے کر لی گئی ہے, بائیلاز طے ہوئے تھے, اور ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ دیکھیں گورنمنٹ کے اوپر ہم سب چیزیں ڈال دیتے, کہیں ہماری بھی اپنی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. تو اس سلسلے میں کمشنر کراچی کو یہ ہدایت دی گئی ہے, اور کراچی کے تمام آئی رائز بلڈنگوں کو, کمرشل بازاروں کو بھی, رہائشی بلڈنگوں کو بھی سروے کیا جا رہا ہے, اور ان کو SOPs دی جا رہی ہیں جہاں بھی ان پر سروے بھی کیا جا رہا ہے. اور ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, اس میں فائر کے آفیسرز بھی شامل ہیں. تمام سیفٹی ادارے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول کے NOCs دیتے ہیں, پھر اس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول ان کو NOC دیتا ہے, ان تمام اداروں کو آن بورڈ کیا گیا ہے, اور تمام سروے کی جا رہی ہے, اور ان کو SOPs دی جاتی ہے. اس پر کمپلیٹ کرتے ہیں, ٹائم 15 دن کا دیا گیا ہے. اگر نہیں کیا تو بلڈنگ کو بھی سیل کی جائے گی, اور اس کے وہاں کے انتظامیہ کو گرفتار کیا جائے گا. لاسٹ آئی میڈیا کے پلیٹ فارم سے 17 مہینے 18 مہینے جو بھی آپ رہ گئے, کیا وعدہ کریں گے عوام سے کہ آپ بہت سیریس ایٹیٹیوڈ اختیار کریں گے اور یہ چیزیں ڈیلیور کریں گے؟ دیکھیں سیریس پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر نمائندہ سیریس ہے. جب عوام سے ووٹ لے کر آتا ہے تو منتخب عوام کرتی ہے, پھر اس کو 4 سال بعد پھر عوام کے درمیان جانا پڑتا ہے. تو ہم اپنے کارکردگی سے مطمئن ہیں, اور مزید بہتر جہاں کمی کوتاہی ہے اس کو مزید بہتر کریں گے. اور یہ سال آپ کو کراچی کے لیے ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے گیم چینجر ثابت ہوگا, اور اس سال کے اینڈ تک آپ کو مزید اسکیمیں کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جو یہاں کا پانی کا جو ایشو ہے وہ حل ہو جائے گا. یہاں کے جو میگا اسکیمس ہیں, انڈر بائی پاس ہیں, برج ہیں, روڈس ہیں, آپ کو اس سال کے دسمبر تک کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ دیکھیں قائد آباد برج ہے, ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, اس کو 2 لائنیں 4 لائن اب 8 لائن کا برج ہے, جو کراچی کے صنعتی ایریوں پہ جاتا ہے, پاکستان اسٹیل جاتا ہے, پورٹ قاسم جاتا ہے. تو یہاں سے ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں. تو بھی انشاءاللہ مارچ میں آپ کو کمپلیٹ ہوگا, اور کراچی کے عوام کے لیے کھولا جائے گا. ایک اور برج 100 دن کا ٹائم دیا تھا خالد بن ولید روڈ پر, بیس کالونی ریلوے کراسنگ کے اوپر. وہاں سے ایشیا کی سب سے بڑی دودھ کی منڈی ہے, اور دودھ گوشت وہاں سے پورے کراچی یا پورے ملک ایکسپورٹ ہوتا ہے وہاں سے. تو ان کے لیے یہ برج بھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, اور بھی مارچ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ایسے بہت سی اسکیمیں ہوئی ہیں. مائی کولاچی پل آپ کے سامنے, انڈر پاس کا مکمل ہوگا, گرین لائن کا مکمل ہوگی, بتاتا ہوں, سب بتاؤں گا آپ کو. دیکھیں یہ آپ کا جام صادق پل کب سے بنا ہوا تھا,
ڈیمیج سچویشن پہ تھی تو وہ بھی عوام کے لیے کھولی گئی. کورنگی کازوے کھولا گیا. کریم آباد کازوے ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد, اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز تھے سوئی گیس کے الیکٹرک کے, اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا, وہ پرابلم دور ہو گئی. تو اس کو بھی انشاءاللہ کام اسپیڈ سے جاری ہے. انڈر بائی بی آر ٹی اور اس کا ریڈ لائن پروجیکٹ کس کے, وفاق کے نا, تو ان کو بھی ٹائم پیریڈ آپ نے دیکھا. وزیر سینئر منسٹر شلجی جناب میمن صاحب نے کام پر فوکس کیا ہوا ہے اور اس کام کی رفتار کو تیز کیا گیا. اس سال کے اکتوبر کا انہوں نے ڈیڈ لائن دیا ہے وفاق نے. اور آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی, وہ یہی ثانیہ گل پلازا کے پاس, وفاق کے ترجمان بھی وہاں پہ موجود تھے, کراچی سے وفاقی منسٹر صاحب بھی موجود تھے, میں بھی تھا, میئر صاحب بھی تھے اور دوسرے سیاسی جماعت کے لوگ تھے. وہاں پریس کانفرنس کر کے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال اکتوبر میں کمپلیٹ ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ہمیشہ کراچی کی آواز اسمبلی کے فلور پر بھی اٹھایا ہے, پرائم منسٹر کے سامنے بھی رکھا ہے. مگر دوسرے لوگ جو کیبنٹ میں کراچی کے نمائندے بیٹھے ہیں تو وہاں وہ خاموش ہیں, وہاں بات ہی نہیں کرتے کراچی کے ایشوز پر. ان کو بھی چاہیے کہ وہاں بات کریں. کراچی نے ہی آپ کو مینڈیٹ دے کے اسلام آباد بٹھایا, تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کب کراچی بہتر ہوتا ہے. امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے اور ایک بڑا اعلان بھی ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کر بیٹھے ہیں کہ سال 2026 ترقیاتی کاموں کا سال ہوگا اور اس سال میں عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. اپنے بھائی جنید جاوید کو اجازت دیجیے. اعلان کے بعد